بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 285 پوائنٹ کے ساتھ۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم جب انڈیکس کی اوپننگ ہوئی 9:30 پہ 9:15 پہ، تو اس ٹائم میں آپ کے کچھ کوشچن کے جواب دے رہا تھا جا کے واٹس ایپ میں، تو بالکل ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ دیکھنی مجھے یاد نہیں رہی۔ جب 9:17 پہ آیا تو تقریباً 285 پوائنٹ نظر آ رہے تھے کہ انڈیکس گرین میں اوپن ہوا۔ اس کے بعد انڈیکس نے تھوڑی سی پریشری دی اور لو لیول بنایا 72,876 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے تھے 218 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر ہائی دیکھیں تو وہ آل ٹائم ہائی تھا 73,449 پہ، جدھر انڈیکس نے گین کیے تھے 791 پوائنٹ۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 73,085 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 427 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 321 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے زیادہ ہیں۔ جمعرات والے سیشن میں 235 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول تو دکھایا جمعے والے دن 73,449 کا، لیکن جو کلوزنگ آئی وہ کافی نیچے آئی تھی۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 364 پوائنٹ کی انڈیکس نے کریکشن لی اور کلوزنگ دی۔ اصل میں کریکشن آنے کی وجہ انڈیکس اس سے بھی اچھا پرفارم کر سکتا تھا، لیکن پیچھے جو 3-4 سیشن گزر چکے ہیں اس میں پبلک اتنی پینک ہو چکی تھی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا انڈیکس نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے۔ صدیقی صاحب اپنے تجزیے سے آپ کو بتا رہے تھے تجربے کی بنیاد پہ کہ انڈیکس کہیں نہیں جا رہا، اور میں ڈیلی بیسس پہ فیپی دیکھ کے آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیکس کہیں نہیں جانے والا، آپ پینک نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، انڈیکس انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیول دکھائے گا۔ لیکن اتنی ٹینس صورت میں پھر جو ہے وہ کوئی بھی کسی کی نہیں سنتا، تو جب اچھے ریٹس آتے ہیں تو پبلک جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کم از کم جو ہماری بائنگ پرائس پہ پڑے ہوئے ہیں سٹاک ان کو ریلیز کیا جائے، تاکہ اگر ڈپ میں کوئی چیز اچھی ریٹس پہ ملتی ہے تو اس کو دوبارہ بائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پروفٹ ٹیکنگ کو لے کے جا کے پھر ہائی سائڈ سے تھوڑی سی کریکشن آئی اور انڈیکس نے تقریباً 364 پوائنٹ لوز کیے اور کلوزنگ دی۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو WTL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 85 ملین کے، ہم 51 ملین، PAEL 33 ملین، FCCL 29 ملین، ہاسکول 26 ملین، KEL 23 ملین، قاسم PIBTL DG خان سیمنٹ 21 ملین کے، MLCF میں 20 ملین کے۔ اور ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو آپ کو زیادہ سیمنٹ سیکٹر ہی نظر آئے گا۔ FCCL دیکھ لیں، اس کے بعد DG خان سیمنٹ، MLCF، تو تین تو اس میں سیمنٹ سیکٹر کے سٹاک ہیں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے لمبی لائن سیمنٹ سیکٹر کی ہے، اور سیمنٹ نے اکیلے انڈیکس کو پوائنٹ گین کروائے 233 پوائنٹ۔ اس کے بعد ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسیوٹیکل، پاور، کیمیکل، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، مسلینیس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز۔ لیکن صحیح معنوں میں دیکھیں تو 3-4 ہی سیکٹر ہیں جو پہلے نمبر پہ ہیں، سیمنٹ، ٹیکسٹائل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز۔ مائنس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں آج پریشر تھا، کل بھی کچھ ایسا اچھا پرفارم نہیں کر سکا فرٹیلائزر، اور آج بھی فرٹیلائزر مائنس سائڈ پہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اس کے بعد کمرشل بینکس ہیں، اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس، آٹو موبائل، فوڈ، ریفائنریز، شوگر۔ تو آگے چل کے فیپی میں دیکھیں گے کہ سیکٹر وائز سیمنٹ کو اور فرٹیلائزر کو کس کس نے بائی کیا اور کس کس نے اس میں سیلنگ کی۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو لک نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کی ہے 74 پوائنٹ، DG خان سیمنٹ 45، پول 41، PIOC 40، ILP 34، FFC 31 پوائنٹ، MLCF 27، FCCL 26، ہائی نون 26، PSO 24 پوائنٹ۔ اور دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر اوپر زیادہ ہے۔ اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، اور اگر اینگرو کی پرائس دیکھیں تو وہ کافی گری، تو اینگرو نے مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 67 پوائنٹ، ایفٹ 65، DAWH 44، ماری 39، BAFL 28، HBL 10، تھال 9، کیپکو 6، سٹینڈرڈ چارٹر 6، UBL 5 پوائنٹ۔ نچلی سائڈ میں آپ کو زیادہ فرٹیلائزر نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد بینکنگ سیکٹر، تو ان دونوں کو فیپی میں الگ سے دیکھیں گے کہ اس میں کیا وجہ تھی پریشر کی۔ خبروں پہ اگر نظر ڈالیں تو TRG کے پاس ایک گڈ نیوز تھی، جس کی وجہ سے جمعے والے سیشن میں TRG میں موو بھی تھی۔ اس کے بعد پاکستان دیکھ رہا ہے جو اس نے لون دینا ہے 12 بلین کا، اس کو آگے کرنے کے بارے میں، رول اوور کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اور دونوں عربی دیکھیں وہ آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان چاہتا کیا ہے۔
ٹریٹ بیٹری کی بات کریں تو ٹریٹ بیٹری والے اپنی منجی ٹھوکنے پہ لگے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے سیل کیے تقریباً 1 ملین شیئر، تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ. اس کے بعد پھر 8,77,500 اور اس کے بعد 5 لاکھ. آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں آ چکی ہے، جو پاکستان نے 6 بلین یا میرے خیال سے 8 بلین ڈالر کے لیے نیکسٹ پروگرام کا بولا تھا آئی ایم ایف کو. تو اس کے ریویو کے لیے یا اس پہ بریفنگ کے لیے ٹیم جو ہے آئی ایم ایف کی وہ پاکستان آ چکی ہے. اس کے بعد ٹریکٹر پہ اور زرعی ادویات جو ہیں، جو فصلوں کی ادویات ہیں، اس پہ ٹیکس لگانے کے بارے میں بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو پہلے ٹیکس مراحت حاصل تھیں اس کو گورنمنٹ ختم کرنے جا رہی ہے. پیٹرول پرائزز کے کم ہونے کی خبریں ہیں. اب دیکھیں 15-16 کو 5 دن رہتے ہیں کیا بنتا ہے. جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.22 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 1.38 ملین، کمپنیز کی بائنگ 1 ملین ڈالر کی، فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.10 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی سیلنگ 0.06 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ 2.65 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.63 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 2.79 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.92 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.26 ملین کی. بائنگ میں دیکھیں تو بینکس بائنگ پہ ہیں، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، انشورنس کمپنیز بائنگ پہ ہیں، میوچل فنڈ بائنگ پہ، اوورسیز پاکستانی بائنگ پہ. اور سیلنگ پہ دیکھا جائے تو بروکر سیلنگ پہ، فارن انڈیویجول سیلنگ پہ، انڈیویجول سیلنگ پہ، ادر آرگنائزیشن سیلنگ پہ. جتنا تقریباً انڈیویجولز نے بیچا اتنا میوچل فنڈ نے اٹھا لیا. میوچل فنڈ کی بائنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیویجولز پارٹ 2 نے بائنگ کی ہے. اور میوچل فنڈ بھی بڑا تھن مارجن ہو تو یہ مال کو سیل کرنے پہ آ جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بینکس بائنگ پہ اور ساتھ میں کمپنیز اور فارن کارپوریٹس، انشورنس کمپنیز، تو ان کی جو بائنگ ہے اس پہ کچھ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے. آل ادر سیکٹر کو دیکھیں جس میں آپ کا آٹو موبائل بھی آتا ہے تو بینکس نے بائنگ کی 0.80 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.11 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 0.33 ملین، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.49 ملین، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ. اور سیلنگ کی ہے اس میں فارن انویسٹر نے 0.73 ملین کی، انڈیویجولز نے سیلنگ کی 0.25 ملین کی، اور انشورنس کمپنیز نے سیلنگ کی 0.60 ملین کی. اس کے بعد ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.16 ملین کی. اس کے ساتھ ہی اگر سیمنٹ سیکٹر دیکھیں جو کہ آج ٹاپ پہ رہا تو فارن انویسٹر کی سیمنٹ میں بائنگ ہے 0.33 ملین کی. اس کے بعد کمپنیز کی بائنگ ہے سیمنٹ میں 0.22 ملین کی، اور میوچل فنڈ نے اٹھایا ہے 0.79 ملین کا سیمنٹ کو. سیمنٹ کو بیچا ہے بینکس نے، بروکر نے، انڈیویجولز نے، انشورنس کمپنیوں نے، ایم بی ایف سی نے اور ادر آرگنائزیشن نے. کمرشل بینکس میں اگر دیکھیں تو فارن انویسٹر کی بائنگ ہے 0.16 ملین کی. اس کے بعد کمپنیز نے بائنگ کی کمرشل بینکس میں 0.15 ملین کی. انشورنس کمپنیز نے ٹھیک ٹھاک اٹھایا ہے کمرشل بینکس کو 1.74 ملین کا. میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 0.11 ملین کی، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ. اور سیلنگ اگر دیکھیں کمرشل بینکس میں تو بینکس نے سیل کیا اس کو، بروکر نے سیل کیا اور انڈیویجولز نے ٹھیک ٹھاک سیل کیا. فرٹیلائزر میں بھی آج پریشر دیکھنے کو ملا. تو فرٹیلائزر میں فارن انویسٹر کی بائنگ ہے. گورا کافی دیر سے فرٹیلائزر کو بائی کر رہا ہے اور آج بھی اس میں بائنگ ہے اس کی 0.44 ملین کی. اس کے بعد بائنگ ہے کمپنیز کی اس میں تھوڑی سی، انڈیویجولز کی تھوڑی سی بائنگ. اور سیل کیا ہے اس کو زیادہ بروکر نے، اس کے بعد بینکس نے اور میوچل فنڈ نے. ساتھ میں ادر آرگنائزیشن کی بھی سیلنگ ہے فرٹیلائزر میں. نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیکسٹ ریزسٹنس 73,400 پہ، اس کے بعد 73,700 اور اس کے بعد 74,000 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 72,900، اس کے بعد 72,600 اور اس کے بعد 72,000 پہ. پچھلی ویڈیو میں اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ اگر انڈیکس ہمارا 72,700 کو اور 800 کو اگر اس کو سسٹین کرتا ہے تو پھر ہمیں نیکسٹ جو ہے لیول دکھا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے 2 سیشن میں انڈیکس اس سے نیچے کلوزنگ دے رہا تھا 72,700 سے، اور 2 دفعہ آگے ریزسٹنس لے چکا تھا 73,300 سے. جیسے پہلے انڈیکس 72,700 کو اور 800 کو بریک نہیں کر رہا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ لیول بریک ہوتا ہے تو پھر آپ نیکسٹ اچھے لیول دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. اب اگر انڈیکس 73,300 کو بریک کرتا ہے، سسٹین کرتا ہے، تو پھر نیکسٹ آپ کو اچھے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں. تو منڈے کے لیے ایسا ہی کریں کہ 72,700 800 جو کہ پہلے ریزسٹنس لیول تھا
اس کو آپ اب سپورٹ لیول کہہ سکتے ہیں. اگر انڈیکس ادھر تک سسٹین کرتا ہے تو آپ چل کر کے اپنی پروفٹ ٹیکنگ پہ توجہ دیں. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر اچھا موو کر رہا ہے. ساتھ میں سیمنٹ موو کرے گا تو آپ کو پتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی خبریں ہوں تو لگتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو کنسٹرکشن انڈسٹری آپ کی وہ چلے گی. تو اس سے ریلیٹڈ پھر دو ہی چیزیں ہیں، یا سیمنٹ سیکٹر ہے یا سٹیل سیکٹر ہے. تو ان دونوں سیکٹر پہ آپ جو ہے وہ توجہ دے سکتے ہیں. ریفائنری سیکٹر بھی نہیں چلا ہمارا کافی 1-2-3 سیشن سے، تو ریفائنری بھی ہمیں موو دے سکتا ہے. آئل اینڈ گیس بھی موو دے سکتا ہے. تو نیچے کی طرف 72,800 اور اوپر کی طرف 73,300، یہ دو لیول امپورٹنٹ لیول ہے آپ کے پاس. 72,800 کو بریک کر کے نیچے نہیں جانا چاہیے انڈیکس کو، اور 73,300 کو بریک کر کے اوپر کی طرف جاتا ہے تو ایک نئی تیزی آپ انڈیکس میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.